بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا حال ہے سب لوگوں کے؟ ایک طویل وقفے کے بعد ہم آج پھر سے اپنا سبق کنٹینیو کرتے ہیں، اور ہم پڑھ رہے تھے رمضان شریف سے پہلے ہجرت حبشہ کے بارے میں، اور اسی سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے دربار نجاشی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر، جو کہ انہوں نے اتنی پرزور پر اثر تقریر کی تھی کہ نجاشی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور اسلام لے آیا۔ اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا ایھا الملک، یعنی کہ اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، ہم بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، قرابتوں کو قطع کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اور ہمیں سے جو زبردست ہوتا یعنی طاقت والا ہوتا وہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے۔ اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اور جس کی حسب نسب، صداقت، امانت، پاک دامنی اور عفت کو ہم پہلے ہی سے خوب پہچانتے تھے، اور اب اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں، یعنی کہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہمیں تعلیم دی، اور یہ کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو فوراً چھوڑ دیں، یکلخت چھوڑ دیں، اور سچائی اور امانت اور صلح رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور تمام حرام باتوں سے بچنے کو اس نے ہمیں حکم دیا، اور یہ کہ باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ بھی اور سے اسلامی تعلیمات کا ذکر کر کے فرمایا کہ بس ہم نے پھر ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کا اتباع کی اور پیروی کی۔ چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اور صرف اسی بات پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پچھلی تمام بے حیائیوں میں پھر سے مبتلا ہو جائیں، اور جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور خدا کی عبادت اور بندگی کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا، تب ہم نے اپنا وطن چھوڑا، اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہیں کریں گے، آپ کی ہمسائیگی کو سب پر ترجیح دی ہم نے۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا تم کو اس کا کچھ کلام یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، اچھا، اس میں سے کچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے، روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی، اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے سنتے ہی پہچان لیا کہ یہ حق ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے جعفر، اس پاکیزہ کلام میں سے کچھ اور بھی مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر نے ایک دوسری صورت پڑھ کر سنائی۔ نجاشی نے سنتے ہی کہا، بے شک حق ہے، تم نے سچ کہا، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور خدا کی قسم تم سب راست باز ہو، سیدھے راستے پر ہو، اللہ کے نام پر یہاں امن اور امان سے رہو۔ اور کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا، اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔
جب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اس طرح بادشاہ کے دربار سے نامراد باہر نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود ہی کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اگرچہ یہ مذہبی طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص نے ایک نہ سنی اور اگلے دن اس نے نجاشی سے کہا کہ بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی چونکہ عیسائی تھا اور جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے یا خود خدا ہیں اور تثلیث کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کا خیال تھا، عمرو بن عاص کا یہ خیال تھا کہ اگر جب ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ مسلمان ان کو خدا نہیں مانتے بلکہ ایک اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، تو نجاشی جو ہے وہ ان سے ناراض ہوگا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ تو پھر اس وقت صحابہ کرام کو بہت تشویش ہوئی اور جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اس پر تمام صحابہ کرام نے متفق طور پر یہ کہا کہ خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر ہم اس کے خلاف نہیں کہیں گے۔ اب جب دربار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہنچے تو نجاشی نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک منہ چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر ان کی پرواہ نہیں کی اور صاف کہہ دیا کہ تم چاہے جتنا برا مناؤ مگر حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، میں ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، اور مجھ کو ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ اب دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں اور فرحاں اور خوشی کے ساتھ واپس ہوئے، اور قریش کا وفد نہایت ذلت اور ندامت کے ساتھ باہر نکلا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اب نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے، جن میں 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی میت میں 7 ہجری فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ پہنچے۔ یہاں پر قریش کے وفد سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے 3 سوال بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب فرمائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا اس وفد سے، قریش کے وفد سے، کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق ہیں کہ ہماری واپسی کی جائے۔ اب نجاشی نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر یہ سوال دہرایا کہ یہ لوگ کسی کے غلام ہیں؟ تو اس پر عمرو بن عاص نے کہا غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں۔ اور دوسرا سوال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلا تامل ہم کو مقتول کے اولیاء کے حوالے کر دیجئے، یعنی مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر یہی پوچھا کہ یہ لوگ کیا ناحق خون کر کے آئے ہیں؟ جس پر عمرو بن عاص نے کہا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں، یعنی کہ یہ لوگ ناحق خون کر کے نہیں آئے۔ تیسرا سوال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگیں، اور اگر ہم بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نجاشی نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں
تو میں خود اس کا کفیل اور ضامن ہوں اور اس کا تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ تو جس کے جواب میں عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ تو کسی کا ایک قیراط یعنی ایک پیسہ بھی نہیں لے کر آئے۔ یہ ساری باتیں سن کر نجاشی نے قریش کے وفد سے مخاطب ہو کر کہا، پھر کس چیز کا مطالبہ ہے جو میں ان لوگوں کے تمہارے حوالے کر دوں؟ جس پر عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم اور یہ ایک ہی دین پر تھے، ہم اسی دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ نجاشی نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کا حکم تھا، اور وہ دین یہ تھا کہ ہم اللہ کے منکر تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اب جس دین پر قائم ہے وہ اللہ جل شانہ کا دین ہے۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے، بس وہ رسول سچائی اور نیکی کو لے کر آئے اور ہم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا، اور ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور ان کے پیرو ہو گئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی کے قتل پر تل گئی، اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو پھر اسی بت پرستی میں لوٹا دیں۔ بس ہم اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں، اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے۔ یہ ہے ہمارا سارا قصہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا تو نجاشی نے سب کو سفر کے لیے خرچ دیا اور اس کے علاوہ زیادہ راہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تحائف ان کو دیے، اور ایک قاصد بھی ہمراہ کر دیا، اور کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسرور ہوں یا جعفر کے آنے سے۔ نجاشی کے قاصد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے دریافت فرما لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا، یعنی کہ بہت بہترین معاملہ کیا، یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دیا اور ہماری امداد کی، اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، وضو کیا اور 3 بار یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے قاصد سے کہا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر اپنے بادشاہ سے بیان کر دینا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر نجاشی نے 30 افراد پر مشتمل ایک وفد جس میں اس کا اپنا بیٹا بھی تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور یہ وفد بحری سفر کے دوران سمندری طوفان کی نظر ہو گیا، کشتی ڈوب گئی اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، البتہ اس کے علاوہ ایک اور قافلہ وہاں سے مدینہ آیا اور ایمان قبول کیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نجاشی کی وفات کا واقعہ یوں بیان فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نجاشی کی وفات کے وقت وہاں پر ایک بھی مسلمان موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آج نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ وہ صاحب ایمان تھا، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عام اعلان فرمایا۔ لوگ باہر عیدگاہ میں نکلے، 2 بڑی بڑی صفیں بنی اور نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنازہ غائبانہ نہیں تھا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے مدینے اور حبشہ کے درمیان موجود تمام پردے ہٹا دیے تھے اور نجاشی کی میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگی تھی، اور اس طرح یہ جنازہ گویا حاضر میت پر ہی پڑا گیا، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ جنازہ جو ہے وہ سامنے ہے، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حبشہ کی بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حبشہ پر حکمران تھا اس کا نام اصحمہ بن ابجر تھا۔ اس بادشاہ کی شخصیت تاریخ انسانی کی نادر اور یادگار شخصیات میں سے ہے۔ جس دن نجاشی کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اور ابو ہریرہ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی۔ یہ تو ہوا دربار نجاشی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر، اور پھر نجاشی پر اس کا اثر، اور بالآخر نجاشی کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہم نے پڑھا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ سچ میں کتنی پاور ہے، سچ میں کتنا اثر ہے کہ جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل صحیح بات کی کہ اور بالکل نہیں ڈرے نہ جھجکے، اور بتا دیا کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ نجاشی جو خود بھی بہت نیک سیرت انسان تھے اور بہت رحم دل تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت نیک انسان تھے، اپنے رعیہ پہ بالکل ظلم نہیں کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو پہلے سے جب ایک نیک مزاج انسان، سلیم الفطرت انسان ہو اور اس کو حق اس تک پہنچتا ہے تو وہ اسلام قبول کرنے میں، ایمان لانے میں، حق کو پہچاننے میں دیر نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی حضرت جعفر بن طیار کی تقریر اتنی پر زور اور پر اثر تھی، اور پھر سامنے جو مخاطب تھے وہ حضرت نجاشی تھے جو پہلے ہی بہت اللہ کے نیک بندے تھے، اور بالآخر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی خاص دعا فرمائی۔ بس آج یہاں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔